سید الشہداء سردار جنت کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دیتا ہوں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا وہ ہے کہ پروردگار اسی حسینیت پر زندہ رکھ اور اسی حسینیت پر خاتمہ دے اور اسی حسینیت کے ساتھ دوبارہ بیدار کر۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ پروردگار نے 3 شعبان کو پورے زمین پر ایک ایسے وجود کو اتارا کہ جو صرف اپنے زمانے کے نہیں بلکہ قیامت تک کی بشریت کو بچاتا رہے گا۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ روایت جو ہم سنتے ہیں رسول خدا سے ہے کہ بے شک کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ایسا نہیں کہا کہ یہ کسی ایک زمانے کے لیے ہے، کسی مکان کے لیے، کسی جگہ کے لیے نہیں، نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ باقی تمام مخلوقات کے لیے بھی امام حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اور ہم بھارت جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم خود جانتے ہیں کہ اگر امام حسین کی یہ زندگی، یہ درس، یہ گفتگو نہ ہوتی، آج ہمارے پاس جو سرمایہ ہے جسے ہم آزاداری کہتے ہیں، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسلام کی بقا بھی اسی کربلا کے معرکے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے خود سجایا ہو۔ امام کو کربلا بلایا نہیں گیا گھیر کر، امام کو وہاں پر شہید نہیں بلکہ امام نے یزید کو گھیر کے بلایا۔ 75 سال کا بوڑھا بھی ہوگا، 6 ماہ کا بچہ بھی ہوگا، خاتون بھی ہوگی، مرد بھی ہوگا، حبیب جیسا بزرگ بھی ہوگا، جون جیسا غلام بھی ہوگا۔ یعنی ایک ایسا مکتب جو قیامت تک کے لیے ہر شخص پہ حجت کو تمام کر گیا کہ تم کسی زمانے میں کسی مقام میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیسے آؤں امام حسین کی طرف۔ امام نے 61 ہجری میں سب کو بلا کر دکھا دیا کہ کوئی کوفہ کا تھا، کوئی مدینہ کا تھا، کوئی بصرہ کا تھا، کوئی مکہ کا تھا۔ آج بھی امام حسین ہمیں یہی دعوت دے رہے ہیں کہ تم کہیں پہ بھی ہو، کہاں کے بھی ہو، کیسے بھی ہو، آؤ، ہمارا فرزند انتظار کر رہا ہے۔ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے مولا تو کامیاب ہو جاتے، یا ان اصحاب کے ساتھ ہوتے جو امام کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہم ہوتے تو کامیاب ہو جاتے۔ تو آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، ہمارا فرزند ہے تمہارے درمیان، تم اس کے ساتھ ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کربلا یہی سکھاتی ہے اور یہی حسینیت کا درس ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی معرفت کی طرف بڑھائے، اور جو امام کو پہچان جاتا ہے پھر وہ دنیا کی طاقتوں سے، دنیا کی دولتوں سے، لالچوں سے، جان کے خوف سے، مال کے خوف سے نہیں ڈرتا، پھر وہ اپنے امام کے گرد گھومتا ہے اور پروانے کی طرح فنا ہو جاتا ہے، اپنے وجود کو قربان کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جیسے اصحاب کسی کے نہیں ہیں۔ دنیا جنت کی نعمتوں کے لیے تڑپتی ہے اور جنت کی نعمتیں اس امید میں کہ ایک دفعہ یہ اصحاب امام حسین ہمیں دیکھ لیں۔ یہ دیکھیں کہ جنت کی نعمتیں کس کا انتظار کر
اب ظاہر ہے ان کی جنت امام حسین ہے، وہ اپنی نگاہوں کو امام کی طرف رکھی ہوئی، امام کی معرفت۔ اور آج کے دور میں بھی جیسے مولانا صاحب نے بھی بتایا کہ آج کے دور کے اندر بھی جس کو یہ معرفت ہو جاتی ہے وہ حسینی ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا گروہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک شخص کیوں نہ ہو۔ یہی تو آج کے دور میں بتایا کہ جب انسان اس عزاداری سے صحیح درس لے کر اٹھتا ہے تو وہ قاسم سلیمانی بن جاتا ہے، وہ پھر دنیا سے نہیں ڈرتا، دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ اسے کہتے تھے کہ بھئی آپ بلٹ پروف جیکٹ تو پہن لیا کریں، فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہا میں ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا۔ جب ان کو کہا کہ آپ نہ جائیں، حالات اچھے نہیں ہیں، تو کہا 40 سال میں گلی گلی کوچا کوچا شہادت کو ڈھونڈتا رہا۔ اس مکتب کا جو راہی ہے موت اسے شکست نہیں دے سکتی، وہ موت کو بھی شکست دے جاتا ہے، اور ایسا جاتا ہے کہ جب زندہ تھا تو کم ڈرتے تھے، جب گیا تو لوگ زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ یعنی تصویر بھی لگا لیں آپ فیس بک کے اوپر تو اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، جو سلمانی کی تصویر ڈالتے ہیں ایک ہفتہ ایک مہینہ پوسٹ نہیں کر سکتے، تصویر سے خوف ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا 313 ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے 313۔ یہ مکتب بناتا ہے، یہ گریہ بناتا ہے، شہید الشہداء پر رونا بناتا ہے، یہ رات کی عبادت، یہ طولانی سجدے جو خود امام نے ہمیں سکھائے کہ خدا کی عبادت کرو، خدا کی عبادت کی طرف بڑھو۔ خود شب عاشورہ بھی امام نے جو مہلت مانگی وہ قرآن کی تلاوت اور عبادت کی تھی۔ ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں، ہم امام کو پہچانیں، امام دنیا میں کیوں آئے، امام کی ضرورت کیوں ہے، امام کس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم اکثر لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے تو ہم بچپن سے امام کے بارے میں سن رہے ہیں تو ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو دوسری طرف سے آتا ہے اسے پتا ہوتا ہے امام کیا ہے، وہ جانتا ہے اصل امام کو۔ پھر اس میں ہم جیسے طالب علموں کا بھی قصور ہے کہ ہم آ کر لوگوں کا وقت ضائع کریں اور معرفت نہ دیں، اور پھر سونے میں سہاگا ایسے ایسے عجیب عجیب سے لوگوں کو ممبر میں بلا لیں کہ جو امام تو امام ایک دوسرے سے بھی دور کر دیں، فتنہ کر دیں، فساد کر دیں۔ یہی ہے، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی ہستی جو ہے وہ بشریت کی بقا کے لیے ہے۔ امام حسین کسی قوم، کسی فرقے کے لیے نہیں ہے، امام حسین سب کے لیے ہے۔ تو جو سب کے لیے ہو اس کی مجلس بھی سب کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں امام حسین ایک نگاہ ایک طرف کھینچتے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں، کروڑوں کا مجمع چاہے جیسا بھی ہے، چاہے کرسچن ہے چاہے مسلمان نہیں بھی ہے، امام کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ ہم امام کی طرف بلانے کی بجائے لوگوں کو دور کر رہے ہیں، بھگا رہے ہیں۔ ہمارا قصور ہے، روز قیامت حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ مجلس پڑھنے والا ہو، ذاکر ہو، شاعر ہو، نواخواں ہو، مرثیہ خواں ہو یا بانی ہو۔ اگر اس کی مجلس سے کوئی امام حسین کے در سے دور ہوا، قیامت میں جواب دے گا، جواب دے گا کہ ہم نے اپنے دروں کو کھول کے رکھا ہوا تھا لوگوں کے لیے، تم نے کیوں ہمارے نام پر لوگوں کو بھگا دیا۔ امام حسین سوال پوچھیں گے، یہاں سائل آتا ہے امام کی خدمت میں، امام جو ہے وہ اسے گھر کی طرف لے جاتے ہیں اور دیوار کے پیچھے سے اسے دیتے ہیں جو دینا ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ نے سامنے کیوں نہیں دیا اس کو؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھوں، امام کہ میں نہیں چاہتا، ایسے دے رہے۔ اور وہ سورہ انسان مشہور
کہ 3 دن سائل آتا رہا اور افطار ہے، روزے ہیں، ایک ایک روٹی ہے، جب والد نے دی، والدہ نے دی تو بچوں نے بھی دے دی، پانی سے نمک سے افطار کیا۔ دوسرا دن بھی ایسے ہی، تیسرا دن بھی قرآن کی آیات شان پہ نازل ہو گئی۔ یہ وہ گھر ہے جانے جو دے رہا ہے اور آج تک دے رہا ہے، آج دے رہا ہے۔ آپ کہیں بھی ہو، خدا آپ سب کو ہمیں کربلا کی زیارت نصیب کروائے۔ واقعہ بیان کرتے ہیں آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ بصرہ میں کرسچن تھا، عیسائی تھے، جب انہیں پتہ چلا بغداد کی طرف، نجف کی طرف کاروبار اچھا ہے تو وہ زمانے میں کام کرو، لیکن رستے میں کسی کشتی میں تھے، حملہ ہو گیا اور ڈوب کے چلے گئے۔ تو ایک قبیلہ آیا، وہ ان کو بچا لیا، زخمی کے بچ گئے، وہ لے گئے، اپنے پاس مہمان رکھا، کافی دن رکھا۔ اس کا جو رئیس تھا قبیلے کا، اس نے کہا کہ ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ غدیر کے ایام تھے، تو ہم یہاں سے پیدل جاتے ہیں نجف کی طرف۔ تو اس نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ کہا نہیں، مشکل ہوگی کیونکہ ہم اپنا اپنا سامان لے کے چلتے ہیں، اتنے دن جانا ہے، وہاں رہنا ہے۔ کہا مسئلہ نہیں ہے، میں چلوں گا۔ نجف جاتا ہے، نجف میں غدیر کے ایام ہوتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں، پھر یہ واپس جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو واپس ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ اب کربلا کی طرف، کیونکہ ایام عزا ہیں آگے۔ یہ کہتا ہے میں بھی جاؤں گا وہاں۔ کہتے ہیں چلو۔ جب یہ پہنچتے ہیں تو شب عاشورہ ہوتی ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ ہر جگہ گریا ہے، رو رہے ہیں، ایک عجیب سما ہے۔ اس کو ایک جگہ باہر بٹھا دیتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دیر بعد آ جائیں۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، تو یہ دیکھتا ہے کہ اس پورے معاشرے میں ایک نورانی شخصیت، ایک ہستی آتی ہے، اور 2 لوگ ایک دفتر لے کر، ایک فائل لے کر آتے ہیں۔ کہا کہ کون کون آیا ہماری زیارت پر ان دنوں میں؟ تو اس پہ سب کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اس پہ ابھی سارے نام نہیں ہیں، کچھ نام کم ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا ہم نے بڑا دقیق دیکھا، جتنے تھے سب کے نام ہیں۔ پھر جاتے ہیں، پھر گھوم کے آتے ہیں، پھر نام۔ امام پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں نام کچھ کم ہے۔ پھر جاتے ہیں، تیسری دفعہ آتے ہیں، پھر امام کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں ایک نام کم ہے۔ تو وہ جو لائق کے ہو جاتے ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، کہا مولا مگر یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ تو امام فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ظاہر تو ہے۔ ان کا نام لیتے رہے، ان کو مانتے رہے، مگر ان کی
نہ مانے تو پھر کیا کر؟ کربلا میں تو بہت لوگ آئے تھے، مگر کمال میں وہی تھا کہ جو امام کی طرف تھا، جو امام کی طرف تھا، امام کو پہچانے اور اپنے وقت کے امام کو خاص طور پر پہچانے جانے اور ترقی کے بعد ہمیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے، ہمیں اپنے وقت، اور یہی کربلا کا درس ہے۔ کربلا مقدمہ ظہور ہے، اور کربلا ہمیں دعوت دیتی ہے، دعوت دیتے محمد والے کی دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنے وقت امام کو پہچانو۔ اس لیے بار بار کربلا کا ذکر ہے، کربلا کی آپ دیکھیں گے ہماری مجلس ہو، جشن ہو، ہمارا اپنا بھی کوئی دنیا سے چلا جائے تو بھی ہم سید الشہداء کی مجلس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس ہدف کو پہچانیں، اس نہضت کو پہچانیں اور اپنے وقت کے امام کی طرف بڑھیں۔ امام کو صرف یاد کرنا کمال نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یاد کرتے ہیں، لیکن یاد کرتے رہیں اور کچھ کریں نہیں امام کے بارے میں۔ ہمارے ایک استاد نے ایک واسطے سے بیان کیا کہ امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ امام سے ملاقات ہوئی، امام کی آنکھیں دیکھی تو بہت چھوٹی چھوٹی تھی، کہا مولا آپ کی آنکھوں کو کیا ہوا؟ کہا گریے کرنے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے۔ کہا مولا کس چیز کا گریا؟ کہا مجھے کسی اور سے تو امید نہیں ہے کہ کوئی میرے لیے تیار ہوگا، مجھے تو اسی سے امید ہے جو الازہر کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کے اعمال مجھ پر پہنچتے ہیں تو میں گریا کرتا ہوں۔ عزیزان محترم آپ کے سامنے اگر ہم اپنے امام کو خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم رولائیں نہیں۔ امام ہمارے اعمال سے واقف ہوتا ہے، روایات کے مطابق ہمارے اعمال ہفتے میں 2 دن امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا؟ انسان جو ہے وہ دنیا سے ڈرتا ہے، دنیا کے سامنے اپنی عزت رکھنے کی بڑی کوشش کرتا ہے کہ لوگ احترام کریں، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میری عزت ختم ہو جائے۔ چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، اس کے سامنے انسان گناہ نہیں کرتا، یہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں، اکیلا، اسے خدا کا خوف ہی نہیں ہے، وہ چھوٹے بچے کے برابر بھی خدا سے احترام نہیں کرتا ہے۔ تو انسان جب اپنے نفس کو آلودہ کر دے تو کیسے امام تک پہنچے گا؟ اور آج کل تو ویسے بھی یہ مشکل میڈیا کا دور ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، ویسے بھی کلاسیں آن لائن، ہر کوئی، یا بچہ بھی، بڑا بھی، گھر والے بھی اس میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ہر آدمی اس سے زیادہ جڑا ہوا ہے، ایک دوسرے سے دور ہو گیا ہے، جبکہ یہ چیزیں کمیونیکیشن کے لیے تھی، کنیکشن کے لیے تھی، جبکہ اس نے آ کر ڈسکنیکٹ کر دیا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، لوگ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، فون یوز کرتے، 2-4 دوست بیٹھے ہوئے ہوں، آپس میں نہیں بات کرتے، اپنے فون میں لگے ہوئے۔ یہ تو بات آپ کی محبت ہے کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، اور آپ کہیں اور بیٹھے ہوں تو آپ بھی فون پہ دیکھ رہے ہیں۔ خوب یہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر مشین جو ہے انسان کے ذہنوں کو قبضے کر رہی ہے، گناہ آسان ہو گیا ہے، اب گناہ کرنے کے لیے زحمت نہیں کرنی پڑتی، اب ایک ٹچ گناہ، ہر چیز کھلا ہوا ہے، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، یعنی واقعاً ہر چیز اوپن ہے، ایک ٹچ کریں آپ دنیا کھل جائے گی، لیکن نفس برباد ہو جائے گا۔
ایک تصویر کی خاطر انسان اپنے نفس کا سودا کر بیٹھتا ہے۔ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو مشہد المقدس میں 8ویں امام کی خدمت میں سو رہے ہیں، ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے، ان کے بیٹے نے اس واقعے کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نجف میں جب یہ پڑھتے تھے تو 27 رجب کی رات آئی تو جشن کے ایام ہوا، تو پرنسپل نے بولا کہ کوئی مدرسے میں جشن رکھا جائے، شدید گرمیاں تھی کہتے تھے، رات کو جشن رکھا جائے۔ وہ جو وہاں پر خدمت کرتا تھا مدرسے میں، اس نے کہا کہ میں کیونکہ جشن ہے تھوڑا مذاق ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں۔ تو اس نے اخبار کی ایک کٹنگ، اخبار کی جو اس زمانے میں اخبار آتا تھا، اس کی ایک کٹنگ، اس پہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں کوئی گلوکارہ ہوگی یا اداکارہ ہوگی، اس کی تصویر تھی، ظاہر اپنے زمانے کی خوبصورت ہوگی۔ تو انہوں نے مذاق کیا سب سے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کہ یہ تصویر جو ہے اس سے ملاقات ہو یا پھر ایک نگاہ امیر المومنین۔ اور کہا کہ دیکھو ایسے نہیں بولنا، دوست آپ سے بیٹھے ہونا کوئی اچھی بات کرے، نماز پڑھ رہے ہیں جا رہا ہوں، بھائی کدھر نماز پڑھے جا رہا ہے، بہت پاکیزہ ہو گئے ہو دوست آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا کہ آپ جو ہے بولو۔ اچھا سب نے دیکھی، سب نے بولا مولا سے تو ملاقات ہو ہی جائے گی، تصویر اچھی ہے۔ کہتے ہیں علامہ کے پاس اب آئی تو علامہ کو تصویر دھندلی دھندلی ہو گئی، اور علامہ نے کہا کہ پوری کائنات ایک جگہ اور نگاہ امیر المومنین ایک جگہ۔ اب جب انہوں نے ایسا بیان کیا تو سب ہنسنے لگے، ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ وہ، پھر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہ کمرے میں چلے گئے اور اپنے گجرے میں دیوار سے ایک لگا کے بیٹھ گئے۔ دیکھا کمرے میں ایک نور آیا، نور مجسم ہوا، ایک نگاہ امیر المومنین۔ ایسی نگاہ ملی علامہ تقی جعفری کو کہ علامہ تقی جعفری کی زندگی بدل گئی۔ اور اس کیفیت کو جب استاد نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو آئندہ مذاق نہیں کرنا، کیونکہ سب میں طاقت نہیں امتحان کو برداشت کرنے کی۔ یہ تقی جعفری تھا جو کامیاب ہوا تھا۔ اور پھر اس مقام پہ علامہ تقی جعفری پہنچ گئے، اتنے بڑے فلاسفر کہ جب انہیں جرمنی برلن بلایا گیا تو وہاں کانفرنس تھی کہ انسان کی قیمت، انسان کی قدر کیا ہے، انسان کی ویلیو کیا ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر، دانشور اپنے مقالے، اپنا لٹریچر بیان کر رہے۔ علامہ کی باری آئی، علامہ نے فرمایا کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے۔ اگر انسان کی ہمت اور ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت یہی ہے۔ انسان کا ہمت اور ارادہ گاڑی ہے تو اس کی قیمت یہی ہے۔ یہ کہہ کر لوگوں نے تو اللہ ہو جائیں کہ کیا بات ہے، کتنی بہترین بات ہے کہ آج زبان جو ہے وہ یہ سمجھے کہ سب کچھ اس کو موبائل ہے، اس کی قیمت یہی ہے۔ کبھی تو گرتا ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، قیمت یہی ہے۔ یہ نیچے اترے اور کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تالیاں بجائی، یہ واپس گئے۔ کہا کہ میں نے نہیں کہا یہ 1400 سال پہلے امام علی علیہ السلام فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ یہ ان کا یہ ازداد محترم، اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت بہشت ہے، جنت ہے، اس سے کم سودا نہیں۔ تو اس لیے کہ جوان کرا، جوان بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اور یقین آپ بہترین اور پاک جوان ہیں، اپنی نگاہوں کو مت بیچیں، یہ آپ کو امام سے دور کرے گی۔ شیطان کا اپنا برنامہ ہے، شیطان کا اپنا روٹین ہے، وقت نہیں ہے کہ اس میں گفتگو کرو۔
شیطان چاہتا ہے امام سے دور کرے اور اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پورے قوموں پہ، ملکوں پہ سازشیں کرتا ہے، کلچر پہ، تمدن پہ، مذہب پہ، ہر جگہ گھستا ہے اور اپنے کارندوں کو آگے چلاتا ہے، اور یہ اس کے نتائج پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، وقت کے امام کو پہچانے، ماہ شعبان وقت کے امام کی ولادت کے ایام بھی ہیں، یہی ہمیں سید الشہداء کی ولادت اور ان کی زندگی ہمیں بھی بتا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی، امام کی خاطر تمہیں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ امام جب کربلا کی طرف میں گئے تو امام نے، آپ نے دیکھا کیسے ہیروں کو جمع کیا، کیسے گوہر جمع کیے، کہ جب کربلا میں ان کو چن چن کے دفنایا گیا تو آج تک ان کا نور ہے جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ یہ امام کا کمال ہے، یہ امام کر سکتا تھا اور کوئی نہیں۔ امام جون کو تراش سکتا تھا، امام جو ہے وہ سعید کو نکھار سکتا تھا، امام نے وہب قلبی کو چمکایا ہے۔ امام کے وجود میں امام وہ نور ہے کہ جو اپنے آپ کو صاف کر لے تو یہ نور اس کے وجود سے ظہور کرنے لگتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے زمانے میں عزیزان محترم یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے وجود کو ایسا کریں کہ ہم اپنے امام کے وجود سے پہچانے جائیں۔ جب کوئی ہماری طرف دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ فلانے کا ماننے والا ہے، وہ اپنے قول میں، اپنے کردار میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں، اپنی تنہائی میں، صرف مسجد میں اچھا نہ لگے، امام بارگاہ میں اچھا نہ لگے، بلکہ اپنے گھر میں، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، یعنی اس کا کردار ایسا ہو کہ ہر طرف سے وہ امام کا ماننے والا لگے۔ ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی کے بہرحال بہت طرز ہیں اور ہر مراحل میں، اور کربلا خود اپنے وجود میں خود مکتب ہے، لیکن امام نے حریت اور آزادی کا درس دیا۔ امام نے کربلا میں حریت اور آزادی کا درس دیا، یعنی کیا؟ یعنی کسی ظالم کی ظلم میں اپنے آپ کو خاموش نہیں رکھنا تم نے، اب چاہے ظالم کوئی بھی ہو، ظلم کیسا بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسی مکتب کے شاگرد پوری دنیا میں ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو اس مکتب کو صحیح نہیں سمجھ پایا، وہ صحیح طرح اپنے امام کو نہیں پہچانا۔ جانے محترم، دیکھیں اصل عزاداری یہی ہے، اصل مجلس محفل یہی ہے کہ جب آپ آئیں تو کوئی بھی ہو، لیکن جب اٹھیں وہ حسینی ہو۔ بچہ جب اس مجلس میں آئے تو اٹھ کر حضرت قاسم کی سیرت پہ عمل کرے، جوان جب جائے تو حضرت علی اکبر کو رول ماڈل بنائے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں توجہ ڈالیں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کب آپ نے مجلس سے اٹھ کے یہ کہا کہ میں علی اکبر بننا چاہتا ہوں؟ کب اس بچوں نے کہا کہ ہم حضرت قاسم کی طرح موت ہمارے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مکتب کو سمجھ نہیں پائے، اس لیے دنیا ڈرتی ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس درس سے، اس لیے مجلسوں کو خراب کرنا، غلط لوگوں کو ڈالنا، تاکہ یہ اصل مقصد کی طرف قوم نہ جائے۔ مگر آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے اٹھنے والے ان جوانوں کے واقعات کہ محسن حجاجی نجف آباد اصفہان کے قریب رہنے والا 28 سال کا جوان کہ جب دمشق میں دشمن بی بی کے حرم کو گھیرنے کی ناپاک ارادے کرتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بی بی ایسی ہوئی تھی، ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، کلنا عباس، ہم سب عباس۔ اور یہی کیا، کر کے دکھایا۔ اس دور میں جو ماڈرن دور ہے، دنیا گیموں میں لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کن چیزوں میں لگی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہے،
بچے جو ہیں وہ ہمارے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، ہمیں اپنا نہیں پتا، بچوں کو کیا پتا ہوگا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس دور میں وہ بچہ، وہ جوان اپنا سر کٹواتا ہے اور کٹے ہوئے سروں کا سردار بن جاتا ہے اس دور میں۔ یہ اس مقصد کی کہ جب اسے پوچھتے تھے مجلس میں، وہ کہتا تھا مجھے سخت کام دو مجلس میں، سب سے سخت کام نیاز کو تقسیم کرنا ہو، اور جب وہ کام کرتا تھا تو مولانا کہتے تھے کہ آپ نے بڑا کام کیا، بڑی مہربانی کی۔ کہتے میں نے کوئی بڑا کام نہیں کہا، امام حسین کے لیے اگر کوئی کام کرنا ہے تو گردن نہیں دی ہے، اور یہ ہے مجلس، اس کے لیے وہ محاذ تھا۔ ہمارے لیے ہمارے ملک میں ایجوکیشن ہے، ہمارے ملک میں اکنامکس ہے، ہمارے ملک میں رفاہ ہے، ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ ہے، کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، کمپیوٹر ہے، آئی ٹی ہے، ہمیں اس کو اپنی قوم کو ایجوکیشن دیں، اس کو اوپر لے کر آئیں، یہ بھی تو جہاد ہے۔ جہاد تک ہمارے جوانوں کو بہترین ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے جانے محترم، اور ہم موقع فراہم دیں۔ اگر ہمارے اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہمیں راز دیتے ہیں، اب آپ اس پہ لکھتے ہیں میں نے پڑھا کیا ہے، مجھے آتا کیا ہے، میں ایکسٹرا کیا کر سکتا ہوں، مجھے کمپیوٹر آتا ہے، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے۔ جتنا اچھا آتا ہوگا اتنی اچھی نوکری ملتی ہے، لیکن امام کے لیے سب چاہیے، آپ کو ہر چیز چاہیے، لیکن سیڑھی کا صفحہ پلٹا ہوا کچھ اور بھی چاہیے امام کو، کہ یہ جوان نماز اول وقت میں پڑھتا ہو، یہ جوان قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، یہ جوان تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو، یہ اپنے ماں باپ کا احترام بھی کرتا ہو، یہ اپنے محلے والوں کا بھی خیال کرتا ہو، اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی امام کو چاہیے۔ اس کی تیاری کریں زیادہ محترم۔ کب کریں گے تیاری؟ جب کارواں آئے گا اور تیار نہیں ہوئے تو وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا، میرا وہ چلا جائے گا۔ سید الشہداء کا کاروان مدینہ سے نکلا، رکا نہیں کسی کے لیے، جہاں جہاں جاتا گیا، جو آ گیا وہ آ گیا، ورنہ امام کربلا پہنچ گئے۔ وقت کا امام بھی ایسی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے گھروں کو اچھا کریں جانے محترم، اپنے گھروں کو دیکھیں کہ کیا گھر اس قابل ہے کہ وقت کا امام گھر میں آئے۔ گھر ایسا ہے، گھر میں گفتگویں ایسی ہیں، کھانے کی دسترخوان پر کیا امام کو یاد کرتے ہیں؟ اپنا اولاد کا صدقہ دینے سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ دیتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ ابھی رومی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری روح آپ پر قربان۔ تو کیسے قربان جب آپ روز امام کی سلامتی کا صدقہ ہی نہ دیں؟ صدقہ دیں جانے محترم، امام کو یاد کریں۔ ہماری خوشیاں، جیسے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارے جشن کیا ایسے ہیں کہ ہم امام کو دعوت دیں؟ ہمارے گھروں کی شادیاں، مولانا صاحب ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، کیا کریں؟ بھائی پھر کرو، پروان پتہ چلے گا وہاں۔ تو ہم چھوڑ دیں ساری چیزیں، تو بڑی دور کی بات ہے جانے محترم۔ یہ موبائل ایسا ہے کہ امام کو دے دے، صاف ہے اتنا، آپ ماں باپ سے ڈر سے تو ڈیلیٹ کر دیں گے چیزوں کو، ایکسپلورر کو، امام سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں مولا آ جائیے، کہاں ہے؟ بھی غم تھا نا سید الشہداء کو کہ کوفہ والوں نے خط لکھے مگر وفا نہیں کی۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہم بھی الجل کہیں اور وفا نہ کریں۔ ابھی بھی زندگی ہے، سلامتی ہے، موقع ہے، اپنے آپ کو اچھا کریں، اپنی کمیونٹی کو اچھا کریں۔ جیسے ماشاءاللہ جوان آئے تو جوان جو ہے کمیٹی چلائیں، جوان آئے، جوانوں کا دور ہے، جوان آئے، جیسے کہا کہ کلاسیں ہونی چاہیے بچوں کے لیے،
ہفتے اتوار یا جو بھی ہیں قرآن کی کلاسیں، نہج البلاغہ، صحیح سجادیہ، اور اس کے علاوہ بنیادی چیزیں بھی سیکھیں. بچے پروگرامر بنے، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے، چیزوں کو حاصل کریں. لیکن جتنی بھی دنیا کی ترقیاں اور کامیابیاں ہیں نا، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، اس کو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے. وہ جوان جو اپنے آپ کو امام کا سرباز گمنام امام زمان کہتے ہیں، ان جوانوں نے دیکھیں آپ کہ امریکہ کے ایسے ایسے ڈرون جو کہ ریڈاروں میں نظر نہیں آتے، ان کو ہواؤں سے اتار مارا. ان آبدوزوں کو کہ جو زمین کی تہہ میں چلتی ہیں سمندر میں اور ریڈار میں نہیں آتی ہیں، ان کو پانی سے باہر نکال لیا. کیسے کر لیا؟ امام کی معرفت، کوشش کی، ہمت کی، اور پھر سب کچھ تو امام کا ہے. جب آپ قدم بڑھائیں گے تو امام آپ کے لیے چیزوں کو کھول دیں گے. آپ ہمت کریں، آپ حوصلہ کریں. اب برہم ہے کیونکہ بہت بڑا محدود ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات کووڈ کرونا کی وجہ سے اچانک سے شہر میں خراب ہو گئے. احتیاط کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے. کیونکہ بہرحال میں جوان ہوں، آپ جوان ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کو لگا دوں، بزرگ ہو، بوڑھا ہو. دوسروں کا سب کا پہل، اور تعلیم اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. باقی بہرحال ابھی بھی شکر کریں حکومت کا، گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹ کا کہ ہمیں جشن کی اجازت دے دی، ورنہ پروگرام منع ہو گئے ہیں. بہرحال ہم دعا وہ بھی ہیں کہ پروردگار اس وبا بیماری کو انسانیت سے دور کر دے.